السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہر بدھ کو انشاءاللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ آج تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جس وقت کا اعلان کیا گیا ہے اسی وقت پر درس کی شروعات کی جائے گی۔ درس شروع کرنے سے پہلے میں وصیت کے تعلق سے مختصر سی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں کہ وصیت کا مطلب کیا ہے۔ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے کرنے کا حکم دیا جائے اور جس کا انسان عہد اور وعدہ کرے زندگی میں کرنے کا، اور موت کے بعد بھی جن چیزوں کے کرنے کی انسان وصیت کر کے جاتا ہے یا حکم دے کر کے جاتا ہے، ان چیزوں کو وصیت کہا جاتا ہے۔ تو وصیت کا ایک معنی حکم بھی ہوتا ہے۔ تو حکم کے اندر بہت ساری چیزیں شامل اور داخل ہوتی ہیں، اس لیے اس درس کے اندر انشاءاللہ ہم ان وصیتوں کو بھی بیان کریں گے جن میں لفظ وصیت بطور خاص موجود ہے، اور اس طریقے سے ان وصیتوں کو بھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو اور ان احکام کو بھی ہم بیان کریں گے جن کا ہمارے نبی نے حکم دیا ہے کرنے کا، کیونکہ وہ بھی وصیت کے اندر شامل اور داخل ہے۔ ایسے ہی ہمارے نبی کی کچھ وصیتیں کچھ صحابہ کے لیے تھیں، آپ نے بعض صحابہ کو کچھ باتوں کے کرنے کا حکم دیا یا وصیت فرمائی، تو آپ کی وصیت صرف انہی صحابہ کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، لہذا ان وصیتوں کو بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وصیتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، کچھ وصیتیں تو مال کی سے متعلق ہوتی ہیں، کچھ انفاق سے متعلق ہوتی ہیں، کچھ اولاد سے متعلق ہوتی ہیں، یا اس طریقے سے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں، ایتام ہیں، مساکین ہیں یا ماتحت کے لوگ ہیں، ان کے تعلق سے وصیتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ان تمام وصیتوں میں سب سے اہم وصیت دین کی وصیت ہوتی ہے، تقوی اور دینداری کی وصیت ہوتی ہے، سب سے اہم وصیت ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے ساری وصیتوں کی۔ لہذا دین اور تقوی کی وصیت کرنا یہ سب سے اہم وصیت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اور سابقہ امتوں کو تقوی ہی کی وصیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی میں کس چیز کی وصیت کر رہا ہوں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے سب کے لیے، سابقہ امتوں کے لیے بھی، اس امت کے لیے بھی، کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، دین کی وصیت، کیونکہ تقوی یہ بہت اہم وصیت اور نصیحت ہے۔ جو انسان تقوی اختیار کر لے جائے وہ انسان کامیاب ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے جنت کا وارث انہی کو بنایا ہے جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔ تو دین کی وصیت، تقوی کی وصیت سب سے بڑی وصیت اور سب سے اہم وصیت ہوتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار کر جاؤ، کفر کا راستہ اختیار کر لو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ رب العالمین کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوقات ہیں جو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں۔ لہذا اگر تم اللہ پر ایمان لانا چھوڑ دو گے، کفر کا راستہ اختیار کر لو گے، تو اللہ رب العالمین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات آسمانوں اور زمینوں کے اندر سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے گن گاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر تم نے تقوی چھوڑ دیا، دین چھوڑ دیا، اللہ پر ایمان چھوڑ دیا، تو اللہ رب العالمین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان اور ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے نبی پر ایمان لاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، دینداری اختیار کرتے ہیں، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری باتوں کا محتاج نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، قابل تعریف، اللہ ہی تعریف والا ہے۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے، ہم سے بے نیاز، ہماری باتوں سے بے نیاز،
اور اس طریقے سے تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں, اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو وصیت فرمائی وہ تقویٰ کی وصیت فرمائی. لہذا تقوی دین کی وصیت ہے, سب سے اہم وصیت ہے. اس طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ طلحہ بن مصرف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حل کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصا, کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی وصیت فرمائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. اور یہاں وصیت سے مراد مال کی وصیت. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے نبی نے کوئی وصیت نہیں فرمائی ہے مال کے تعلق سے. فقلت, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیف کتب علی الناس وصیہ, تو پھر لوگوں پر وصیت کیسے لکھ دی گئی, کیسے فرض کر دی وصیت لکھ دی گئی؟ او امروا بالوصیہ, یا لوگوں کو وصیت کا کیسے حکم دیا گیا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں کی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اوصی بکتاب اللہ, کہ ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی وصیت کی. یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور اس کی جو تفسیر حدیث ہے اس کی, ان دونوں پر عمل کرنے کی, ان دونوں پر ایمان لانے کی, اللہ پر ایمان لانے کی, نبی پر ایمان لانے کی. یعنی ہمارے نبی نے دین کی تقویٰ کی وصیت فرمائی. قرآن کی وصیت یعنی قرآن کی تلاوت کیجئے, قرآن پر عمل کیجئے, قرآن کو سمجھیے, قرآن کے بارے میں غور و فکر کیجئے, اور قرآن کے اندر جو بری عادتوں کا ذکر ہے ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کیجئے, اور جو قرآن کریم کے اندر اچھائیاں ہیں, ساری کی اچھائیاں قرآن کریم کے اندر, ان سب کے اوپر عمل پیرا ہو, ان پر عمل کیجئے, اور قرآن جیسا اپنا اخلاق بنائیے. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ہمارے نبی کا اخلاق کیا تھا, تو کہا کہ قرآن میں جن اخلاق, اچھے اخلاق کا ذکر ہے وہ تمام چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی تھی, اور جن برے اخلاق سے, بری عادتوں سے منع کیا گیا ہے وہ ساری بری عادتوں سے آپ دور رہا کرتے تھے. تو اس طریقے سے قرآن کے ہمارے نبی نے وصیت کی ہے قرآن پر عمل کرنے کی. اور قرآن جب کہا جاتا ہے, کتاب اللہ جب کہتے ہیں, تو کتاب اللہ کا مطلب یہ صرف نہیں ہے کہ ہمارے لیے قرآن کریم صرف کافی ہے, نہیں. کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ حدیثیں اور آپ کی سنتیں بھی ضروری ہیں, کیونکہ انسان قرآن کریم پر عمل نہیں کر سکتا جب تک انسان سنتوں پر عمل نہ کرے. جب تک اللہ کے رسول کی حدیثوں پر عمل نہ کرے انسان قرآن پر عمل کر ہی نہیں سکتا, دین پر عمل نہیں کر سکتا, انسان کے اندر تقویٰ نہیں آ سکتا, دینداری نہیں آ سکتی جب تک کہ انسان حدیثوں پر بھی عمل نہ کرے. تو حدیث یہ تفسیر ہے, قرآن کا بیان ہے, اور اکثر چیزیں حدیثوں کے اندر بیان کی گئی. لہذا کوئی نہ سمجھے کہ ہمارے نبی نے صرف قرآن کی وصیت کی ہے, ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر حدیثوں کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ رب العالمین ہمارے نبی کو دنیا کے اندر بھیجتا ہی نہیں. نہ ہمارے نبی دنیا کے اندر آتے, نہ اور انبیاء کرام دنیا کے اندر آتے. اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نبیوں کو کس لیے بھیجا؟ کیونکہ ان کی باتوں پر انسان کو عمل کرنا ہے. اگر صرف کتابیں کافی ہو جاتی تو آسمان سے کتابیں اتار دی جاتی اور یہ کہہ دیا جاتا کہ لو اس کے اوپر عمل کرو, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. اللہ نے نبی بھیجے, اور کتنے نبی ایسے آئے جن کو اللہ نے کتاب نہیں دی, کوئی کلام اپنا نہیں دیا ان کو, تو ان کی امتیں کیسے عمل کرتی تھیں؟ ظاہر ہے ان کی امتیں اپنے نبی کی باتوں پر عمل کیا کرتی تھیں. اس لیے نبی کی باتیں بھی حجت ہیں, نبی کا فرمان حجت ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ کتاب, دوسری میری سنت. جب تک ان دونوں کو انسان مضبوطی سے تھامے رہے گا گمراہ نہیں ہوگا. لہذا گمراہی ہے حدیث کو چھوڑ دینا. اگر کوئی انسان حدیث پر عمل نہ کرے, سنت پر عمل نہ کرے, وہ گمراہ ہے, وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. جو حدیث کا انکار کر دے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دے اور کہے کہ آپ کی باتیں حجت نہیں ہیں, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ دونوں بنیاد ہیں قرآن اور حدیث, اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. اس لیے جہاں ہمارے نبی نے صرف قرآن بیان کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ حدیثوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے انسان کو حدیث کی ضرورت ہے. اس کے بغیر انسان قرآن پر عمل ہی نہیں کر سکتا. جیسے مرد اور بیوی کے بغیر اولاد نہیں ہو سکتی, ایسے ہی قرآن و حدیث پر عمل کیے بغیر انسان دین پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا. ضرورت ہے. حدیثیں بنیاد ہیں,
حدیثوں کے بغیر انسان قرآن پر عمل نہیں کر سکتا. 1 انچ انسان نہیں چل سکتا دین کے اندر اگر انسان حدیثوں کو چھوڑ دے. پیدائش سے لے کر کے موت تک اور موت کے بعد سے لے کر کے جنت تک یا جہنم تک جب تک انسان حدیثوں پر عمل نہیں کرے گا انسان 1 انچ 1 فٹ بھی انسان نہیں چل سکتا. 1 بالش بھی انسان نہیں گزار سکتا چل سکتا دین کے اندر زندگی نہیں گزار سکتا. اس لیے قرآن پر عمل کرنے کے لیے حدیثیں ضروری ہیں. حدیثوں کے بغیر نہ انسان دین پر عمل کر سکتا نہ قرآن کریم پر. لہذا کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ ہمارے نبی نے صرف قرآن کی وصیت کر دی ہے, کتاب اللہ کی وصیت کی اور حدیث کی وصیت نہیں فرمائی. اس لیے کہ قرآن پر حدیث کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا, نمبر 1. نمبر 2, جس کتاب اللہ کی ہمارے نبی نے وصیت کی ہے اسی کتاب اللہ کے اندر نبی کی اطاعت کرنے کا بار بار حکم دیا گیا. لہذا جو قرآن کریم پر عمل کرے گا وہ حدیث پر ضرور عمل کرے گا. قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے. لہذا اگر کوئی قرآن کریم پر سچے معنوں میں عمل کرے گا تو ضرور حدیث پر عمل کرے گا, کیونکہ قرآن ہمیں حدیثوں پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی. لہذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی. ایسے ہی رسول کی باتوں کو مانے بغیر قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا. یہ ماننا ضروری ہے حدیثوں کو. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے لے لو, جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. رسول نے ہمیں قرآن بھی دیا اور حدیثیں بھی دی ہیں. جس طریقے سے قرآن نازل ہوتا تھا اسی حدیثیں بھی نازل ہوتی تھیں. دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہیں. لہذا یہ کوئی ایسا شخص جس کے دلوں کے اندر میل ہے, کجی ہے, اور جو حدیثوں کو حجت نہیں مانتا, یہ حدیثوں کا استخفاف کرتا ہے, حدیثوں کو اہمیت نہیں دیتا, نبی کی سنتوں کو اہمیت نہیں دیتا, وہ اپنے ذہن سے اس کیڑے کو نکال دے کہ یہاں پر اللہ کے رسول نے صرف قرآن کریم کی وصیت فرمائی. کیونکہ قرآن کریم کی وصیت اس لیے آپ نے صرف کی ہے اس لیے کہ قرآن کریم پر عمل حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتا. انسان محتاج ہے حدیث کا, انسان کے لیے ضروری ہے حدیثیں. اس کی پیدائش سے لے کر کے اس کی وفات تک اور وفات کے بعد کے تمام مراحل کے لیے انسان کے لیے حدیثیں ضروری ہیں. 1 انچ بھی انسان نہیں چل سکتا, اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا اگر وہ حدیثوں پر عمل نہ کرے. لہذا یہ کوئی بندہ نہ سوچے, کوئی شخص یہاں پر صرف قرآن کی وصیت کی گئی نہیں. ہمارے نبی نے, اور تیسری بات کہ ایک حدیث دوسرے حدیث کی تفسیر کرتی ہے. جیسے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے, ایسے قرآن کے یعنی حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے. ہمارے نبی نے یہاں قرآن پر عمل قرآن کی وصیت کی, دوسری حدیثوں میں ہمارے نبی نے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیثوں کی بھی وصیت فرمائی, حدیثوں کی بھی وصیت فرمائی. لہذا دونوں یہ بنیاد ہیں, دونوں دین ہیں. اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ذکر کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. یہاں ذکر سے مراد صرف قرآن کریم نہیں ہے, بلکہ یہاں ذکر سے مراد پورا دین ہے. پورا دین ذکر ہے, صرف قرآن کریم نہیں مراد یہاں پر, کیونکہ اللہ نے آسمان سے دین اتارا ہے اور دین کو اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کے اندر محفوظ کر دیا. لہذا دونوں اس کے اندر شامل ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ذکر سے مراد صرف قرآن کریم اور حدیث نہیں ہے, وہ انسان غلطی پر ہے, گمراہی پر ہے. وہ انسان کے عقیدے میں خلل ہے, اس کے منہج کے اندر کمی ہے اور اس کے منہج کے اندر گمراہی ہے. ذکر سے مراد صرف قرآن کریم نہیں ہے, ذکر سے مراد پورا دین ہے, اور دین کے اندر قرآن بھی شامل ہے, نبی کی سنتیں بھی شامل ہیں, اور انہی دونوں کے اندر اللہ رب العالمین نے دین کو محفوظ کر دیا ہے. لہذا دونوں مراد ہیں ذکر سے. اگر کوئی کہتا ہے کہ صرف قرآن مراد ہے, حدیثیں مراد نہیں ہیں, اس کا کلام اور اس کا کہنا باطل ہے. اور اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ ہاں قرآن مراد ہے لیکن حدیثیں بھی اس کے اندر شامل ہیں, تو اس کا کہنا کسی حد تک درست ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ذکر سے مراد صرف قرآن ہے اور حدیثیں نہیں ہیں, اس کا قول سراسر باطل ہے. ذکر سے مراد یہاں پر اگر قرآن لیا گیا تو چونکہ قرآن دین کا حصہ ہے, ایسی حدیثیں بھی دین کا حصہ ہیں, لہذا وہ بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہیں. تو یہ بنیادی باتیں تھیں وصیت کے تعلق سے, اس حدیث کے تعلق سے, جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں. تو سب سے اہم جو وصیت ہوتی ہے
وہ دین کی وصیت ہوتی ہے اور تقوی کی وصیت ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ جو بھی وصیتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی یہ ساری کی ساری وصیتیں دین سے متعلق ہیں، تقوی سے متعلق ہیں، اخلاق سے متعلق ہیں، آخرت سے متعلق ہیں. یہ ساری کی ساری وصیتیں جو اس درس کے اندر آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. اور ایک وصیت مال کی بھی وصیت ہوتی ہے کہ انسان وصیت کر کے جاتا ہے کہ ہمارے مال کے اندر اس طریقے سے تقسیم کرنا، یعنی ان رشتہ داروں کو جو وارث نہیں ہوتے ان کے لیے انسان وصیت کر کے جاتا ہے، یا اتنا مال فلاں کو دے دینا، یا اتنا مال میں نے فلاں سے قرض لیا تھا اس کو ادا کر دینا. یہ ساری چیزیں بھی وصیت کے اندر شامل اور داخل ہیں. لیکن جو وارث ہوتا ہے وارث کو وصیت نہیں کی جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی. وارث کا حق اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے، قرآن کے اندر حدیثوں کے اندر بیان کر دیا گیا. لہذا وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں کی جاتی. اگر کوئی وارث کے لیے وصیت کر کے جاتا ہے اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا. وارثوں کی وصیتیں موجود ہیں. اللہ رب العالمین نے حق بیان کر دیا کہ اس کا کتنا حق ہے قرآن مجید کے اندر. لہذا اس کے تعلق سے کسی طرح کی وصیت نہیں قبول کی جائے گی. اگر کوئی وصیت کر کے جائے کہ میرا مال فلاں آدمی کو صرف دے دینا، اپنے کسی وارث کو اور کچھ لوگوں کو محروم کر دے جو اس کے مال کے وارث ہیں، تو اس صورت میں اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا. اس وصیت پر عمل کیا جائے گا جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم. اور پھر وصیت کی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے وصیت کے تعلق سے. لہذا ان پر عمل کیا جائے گا اور اس آدمی کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو مال کی بھی وصیت ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی سونے سے پہلے اپنی وصیت لکھ کر کے جائے، کیونکہ انسان کو کبھی بھی موت آ سکتی ہے. تو انسان اگر وصیت لکھ کر کے جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس وصیت پر اگر وہ کتاب و سنت کے موافق ہے تو اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا. اگر کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے تو اس کی وصیت پر عمل نہیں ہوگا. اور انسان وارث کے علاوہ دیگر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی وصیت کر سکتا، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا. 1/3 مال، اپنے مال میں سے 1/3 بس، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. نہیں 100 ریال میں سے یا 100 روپے میں سے صرف 33 روپے کی وصیت باہر کے لوگوں کر سکتا جس کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ان کو لیے وصیت کرنی ہے. تو یہ وصیت اگر اس سے زیادہ ہو تو اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا. یا اس کی وصیت یہ ہے کہ ہمارا یہ مال ہمارے فلاں ہی کو دے دیا جائے، باقی لوگوں کو محروم کر دیتا ہے، تو اسی صورت میں اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی وصیت جو قرآن میں ہے، نبی کی وصیت جو حدیث میں ہے، وہ سب پر مقدم ہے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں کسی بھی انسان کی یا کسی مخلوق کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا. لہذا سب کے حقوق اور سب کے حصے متعین ہیں قرآن مجید کے اندر اور حدیثوں کے اندر. لہذا اگر کوئی آدمی غلط وصیت کر کے جائے گا تو اس کی وصیت کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے وصیت کیا ہے کہ یہ مال سب کا سب ہمارے فلاں کو دے دیں، تو کیا اس کی وصیت پر عمل کریں گے؟ ظاہر بات ہے اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ کتاب و سنت کے خلاف وصیت ہے. جی، انسان زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی وصیت کر سکتا، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا. تو یہ جو آپ کے سامنے اس سلسلے میں یا جو سلسلہ شروع کیا گیا اس کے تعلق سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیتیں ہیں انشاءاللہ ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے ہم. اور اس کے لیے کوئی ہمارا یعنی کوئی ایک طریقہ نہیں ہے کہ ہم پہلے کس کو بیان کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث لی جائے گی اور اس میں آپ نے جو لوگوں کو وصیتیں کی ہیں، جو لوگوں کو آپ نے حکم دیا ہے، اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اور اس کی مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے شرح کی جائے گی. یہی ہمارا طریقہ ہوگا. بس صرف شرط یہ ہوگی ہماری کہ وہ حدیث صحیح ہوگی. ہم کسی ضعیف اور کسی موضوع یا منکر یا باطل روایت کو آپ کے سامنے نہیں پیش کریں گے. وہی وصیتیں پیش کی جائیں گی جو آپ سے ثابت شدہ ہیں، جو صحیح حدیثوں کے اندر آپ نے بیان کیا ہے یا محدثین نے، علماء نے، جرح و تعدیل کے علماء نے، محدثین نے ان حدیثوں کو صحیح قرار دیا ہے. خاص طور سے اس دور کے عظیم محدث اور امام اور عالم اور فقیہ اور مجتہد مجدد امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی نے جو حدیثوں پر حکم لگایا ہے انہی پر زیادہ اعتماد کرتے ہوئے، کیونکہ ان کا جو حکم ہے بڑا تفصیلی ہوتا ہے. ساری احادیث کا اور طرق کا اور اس طریقے سے روات کا اور تمام چیزوں کا دراسہ کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد
وہ حدیثوں پر حکم لگاتے ہیں، لہذا ان کے قول کو معتبر ہم مانتے ہوئے جن حدیثوں کے اوپر انہوں نے حکم لگا دیا ہے کہ حدیث صحیح ہے، اس کو ہم پیش کریں گے اور اس طریقے سے ان حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہوگا ہمارا آپ لوگوں کے سامنے اس درس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو بیان کرنے کا۔ آپ نے جو بطور خاص کسی کو وصیت کی، یا اس حدیث کے اندر وصیت کا لفظ موجود ہے، یا اس طریقے سے آپ کا حکم موجود ہے، تو تمام حدیثوں کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ شرط صرف یہی ہے کہ وہ حدیث صحیح ہونی چاہیے۔ آج کے درس میں تمہید کے طور پر یہ کچھ باتیں میں نے آپ لوگ کے سامنے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتوں کو بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں بدعات سے، خرافات سے، شرک سے، معصیت سے، نافرمانی سے، تمام چیزوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔